أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے، اور 19ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ الفرقان جاری ہے۔ اور ناظرین کرام، سورۃ الفرقان وہ صورت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دی گئی ہے اور آپ کے اطمینان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جو مشرکین مکہ کے اور دیگر کفار کے اعتراضات تھے، ان اعتراضات کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ انتہائی بے معنی اور لغو اعتراضات ہیں، اور صرف ضد اور عناد کی وجہ سے وہ لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اس صورت کے اندر بالعموم اعتراضات کا جواب نہیں دیا گیا، صرف اور صرف ان اعتراضات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے جواب میں بالعموم یہ کہا گیا کہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقام کیا ہے، سوائے اس کے کہ ان کے اعتراضات کا ذکر کر کے ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرا دیا جائے۔ علاوہ ازیں اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسل کی تکذیب کی جاتی رہی، لہٰذا آپ اطمینان رکھیں، بالآخر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، سورۃ الفرقان کی ابتدا پچھلے پارے سے ہو گئی تھی، اور پچھلے پارے میں 4 اعتراضات کا ذکر تھا۔ 5ویں اعتراض کا ذکر 19ویں پارے کی ابتدا میں کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ ہیں یہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا، یا پھر ہمیں جس رب کا پتہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں وہ رب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ یہ وہ لغو اعتراض ہے جس کے جواب میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ کریم فرشتوں کو نازل فرمائیں گے، اور جب کبھی فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب فرشتہ نازل ہو تو پھر قوم اگر نہ مانے تو اس کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ قطار اندر قطار ان کا نزول ہوگا، اور اس سے پہلے فرشتے کسی صورت بھی نازل نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ جس بات کا گویا مطالبہ کر رہے ہو، آپ گویا جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو وہ انتہائی لغو مطالبہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قیامت کے دن کے تذکرے کے ساتھ ہی ایک ایسے منظرنامے کو بیان کیا گیا ہے کہ فرمایا کہ جو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو نہ سمجھنے والے اور آپ کی تصدیق نہ کرنے والے اور آپ کی دعوت کی تکذیب کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والے ظالم لوگ ہیں، اور ایسے ظالم قیامت کے دن انتہائی کربناک حالت میں ہوں گے اور اپنے پچھتاوے میں اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائیں گے۔ اور اللہ کریم نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن ان ظالموں کو پتہ چلے گا، اور اس دن پھر ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور اپنی انگلیاں چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا، اور پھر یہ حسرت کرتے ہوئے کہے گا کہ میرے جو فلاں فلاں دوست تھے انہوں نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹا دیا، اور حالانکہ میرے پاس اللہ کا قرآن بھی آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی موجود تھے،
لیکن اس کے باوجود میرے جو دوست یعنی شیطان کا جو رستہ اس نے اپنایا تھا، اس شیطان کی دوستی کو وہ یاد کرے گا اور حسرت کرے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو ہے ہی ایسا، وہ ہے ہی دھوکے باز اور انسان کو بوقت ضرورت اکیلا چھوڑنے والا۔ پھر اس میں ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس استغاثے کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امت کے ان لوگوں کے بارے میں فرمائیں گے، امت کے ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں پیش فرمائیں گے جن لوگوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا تھا۔ فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ناظرین کرام یہ جو الفاظ ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اتخذوا هذا القرآن، کہ اس قرآن کو لیا تو تھا میری امت نے، اس قوم نے لیا تو تھا، لیکن لینے کی، پکڑنے کی اور اس کو رکھنے کی کیفیت یہ تھی کہ مہجورا، چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن گھر میں موجود تھا لیکن اس کو کبھی پڑھتے نہیں تھے۔ قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے کہ قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے کہ اس کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہ جائے، اور یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے۔ قرآن کو جو شخص قرآن کا حق نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حق نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے، اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا، اس کے ساتھ شرک کرتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایسے سارے ہی ظالم قیامت کے دن اپنی انگلیاں چبائیں گے اور اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائیں گے، انتہائی حسرت اور افسوس اور پچھتاوے کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام کفار کے ایک اور اعتراض کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اگر نازل ہونا ہی تھا تو یہ 22-23 سال اس کو کیوں لگے ہیں، یہ ایک یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے یعنی مختلف اوقات میں یہ کیوں نازل ہوا ہے، یہ ایک ہی وقت میں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن ایک جملے یعنی اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا۔ تو اللہ کریم اس کا جواب فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، قرآن چونکہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے، ایک ایک تعلیم کو اپنے دل میں بٹھایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن کو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ یہ وہ حکمت ہے جو قرآن کو یکبارگی نازل نہ فرمانے کی ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ قرآن پاک ایک تقریر ہے اور قرآن پاک اللہ کا اپنے بندوں سے ایک خطاب ہے، اور پورے قرآن پاک کا ایک خطابی انداز ہے، تو یہ خطاب احوال و ظروف کے اعتبار سے مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا، اور کوئی ایک وقت یعنی اگر کسی ایک ہی وقت میں یہ نازل ہو جاتا تو ظاہر ہے اس سے مختلف احوال و ظروف کو سمجھنا شاید لوگوں کے لیے آسان نہ ہوتا، اس لیے اللہ کریم نے اس کو یکبارگی نازل نہیں فرمایا، اور یہاں پہ اس کی حکمت یہ فرمائی کہ یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا ہے کہ آپ کے بارے میں جتنی بھی یہ باتیں کرتے ہیں، جتنے بھی یہ اعتراضات کرتے ہیں، ہم آپ کو ان تمام اعتراضات کے جوابات سکھائیں گے۔ گویا اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تسلی اور تشفی دے رہے ہیں بلکہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے اعتراضات کا جواب بھی آپ کو سکھا دیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تھے، انتہائی عقلی بات، سمجھ میں آنے والی بات، اور لوگوں کو مختلف مثالوں سے سمجھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ ہی کفار مکہ کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے ساتھ ہی آیت نمبر 35 سے 44 تک اللہ کریم نے مختلف اقوام کے مختصر حالات کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، اور پھر اصحاب رس کا ذکر ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر اور ان کی تباہی کا مختصر تذکرہ فرمانے کے بعد گویا کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے
کہ اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا جس طرح سے پہلی امتوں کے اوپر آیا۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، کہ جتنی بھی امتیں یہ گزری ہیں، جتنے بھی یہ لوگ گئے ہیں، ان کے اوپر اچانک عذاب بغیر حجت تمام کیے نہیں آیا، بلکہ ان کو پوری حجت تمام کی گئی اور ان کو تمام جو دلائل تھے وہ ان کو بتائے گئے، ان کے سامنے رکھے گئے، اور جب انہوں نے تمام دلائل کو دیکھ کر بھی نہیں تسلیم کیا تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب کا تذکرہ ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں توحید آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو رغبت ہو۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورج کو چلنے والا بنایا ہے اور اس کی وجہ سے سایہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ رات کو لوگوں کے لیے لباس بنایا اور نیند کا سامان بنایا کہ لوگ جو ہیں وہ رات کو آرام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ٹھنڈی ہوائیں اللہ کریم نے چلائیں، باران رحمت نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ سمندروں کی مثال دیکھیے کہ سمندروں کے اندر میٹھا پانی اور کھارا پانی اکٹھا چلتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ میٹھا پانی چل رہا ہوتا ہے، دوسری طرف کھارا پانی چل رہا ہوتا ہے، درمیان میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، درمیان میں ایک ایسا پردہ بنایا ہوا ہے کہ وہ ادھر سے چل رہا ہے هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ جو ہے انتہائی میٹھا پانی ہے، شفاف اور خوشبودار مزیدار پانی، اور دوسری طرف کڑوا اور کھارا پانی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام یہ مثال اس پر بھی صادق آتی ہے کہ جیسے زمین کے اندر اگر آپ ایک جگہ سے زمین سے پانی نکالتے ہیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جگہ سے اگر آپ کھود کر پانی نکالیں تو اس جگہ سے پانی جو ہے کھارا اور کڑوا نکل آتا ہے، اور وہی زمین ہے اللہ کی، اور زمین کے اندر پانی کس جگہ سے کھارا شروع ہو جاتا ہے، کس جگہ سے میٹھا شروع ہو جاتا ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد فرمایا پانچواں نشان یا پانچویں نشانی اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت کی یہ ہے کہ انسان کو اسی پانی کے یعنی حقیر قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا، وہ بھی ایک پانی ہے، اور پھر فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، ایک حقیر قطرہ آب سے پیدا ہونے والا انسان اس کے بعد اتنا خاندان اس کا بن جاتا ہے اور اس کے سسرال بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک لمبی چوڑی نسل اس کی چل نکلتی ہے، حالانکہ اس کی اوقات کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ پھر ایک اور چھٹی قدرت اللہ کریم نے اپنی یہ بیان فرمائی اس مقام پر کہ آسمان کے اندر جو مختلف بروج پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو یعنی سورج کو بھی پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین کرام، کفار مکہ خاص طور پر ایک بات پر بڑا اعتراض کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کریم کا تعارف کرواتے تھے تو اس پر وہ خاموش رہتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی الرحمن کا تذکرہ کرتے تو رحمان کے بارے میں وہ ہمیشہ مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کرتے، اور جب یہ حکم دیا گیا کہ رحمان کی عبادت کرو، رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ آگے سے یہ سوال کرتے تھے کون رحمان، کیا ہے رحمان، کس کی بات کرتے، اس کا تعارف تو کرواؤ۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان کے بارے میں اللہ کریم کے بارے میں گویا جب صفت رحمان کے ذریعے سے اللہ کریم کو یاد کیا جاتا تھا تو اس پر ان کو ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے رحمان ہے کیا، کون ہے گویا۔ تو اس کے بعد اللہ کریم نے مومنین یعنی رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، جس کا مفہوم یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے عمارت دیکھ کر معمار کا پتہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر خوبیوں کا مالک ہے، اسی طرح عباد الرحمن کو دیکھ کر رحمان کا تعارف حاصل کیا جا سکتا ہے کہ وہ رحمان کی ذات کیسی ہے۔ عباد الرحمن کے سارے معمولات اور ان کی ساری صفات اور ان کی جو خوبیاں اور اوصاف ہیں یہ معمار یعنی اللہ کریم الرحمن کا پتہ بتاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا وعباد الرحمن، یعنی گویا لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جن لوگوں کو رحمان کے بارے میں شک و شبہ پڑ رہا ہے اور رحمان کے تعارف کے بارے میں وہ استفسار کر رہے ہیں، وہ عباد الرحمن کو دیکھ لیں، اور عباد الرحمن کون ہیں،
ان کی صفات بیان فرمائیں کہ وہ زمین میں انتہائی عاجزی، تواضع اور فروتنی سے چلتے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، انتہائی حلم اور بردباری ان کی بنیادی صفات میں سے ہے، کسی سے الجھتے نہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ کوئی اجڑ پنے کا مظاہرہ بھی کرے اور جاہلیت کا اور جہالت کا مظاہرہ بھی کرے تو وہ آگے سے اس کو بھی سلام کر دیتے ہیں، انتہائی بردباری کا رویہ رکھتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ نہیں الجھتے۔ پھر ان کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تہجد کے عادی ہوتے ہیں اور راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اور اپنے رب سے جب راتیں وہ عبادت میں گزارتے ہیں تو اس عبادت کی وجہ سے بھی کسی قسم کے تکبر اور عجب کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے مزید ڈرتے ہیں اور انتہائی عاجزی ان کے اندر آ جاتی ہے، اور اللہ کے عذابوں کا خوف ان کو مزید لاحق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اللہ جہنم کا عذاب بہت چمٹنے والا اور بہت سخت ہے، تو ہمیں اس عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یوں یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کے اندر گویا مزید عاجزی اور خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی ایک اور عادت یہ ہے کہ وہ نہ تو فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ ہی انتہائی کنجوس ہوتے ہیں، بلکہ خرچ میں ہمیشہ میانہ روی اور اعتدال کا رویہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ شرک نہیں کرتے، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دیگر معبودان باطل کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو، واحد اللہ کو پکارتے ہیں، توحید اور اخلاص کے پیکر ہوتے ہیں اور ہرگز شرک نہیں کرتے۔ اور ساتویں صفت یہ بیان فرمائی کہ ناحق قتل نہیں کرتے اور فتنہ و فساد برپا نہیں کرتے۔ آٹھویں بات یہ فرمائی کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ بدکار نہیں ہوتے، بدکاری کا ارتکاب کبھی نہیں کرتے، بلکہ بدکاری کی طرف بھی نہیں جاتے، ہر وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں جو بدکاری کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بدکاری تو ہے ہی اتنا بڑا گناہ کہ جو اس طرف گیا وہ انتہائی، وہ گویا تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دگنا عذاب کرے گا اور وہ اس عذاب کے اندر ہمیشہ پڑا رہے گا۔ لیکن یہاں بھی اللہ کریم نے ایک استثناء ارشاد فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ اگر کوئی شخص یہ بدکاری کرتا ہے، کوئی بھی شخص دنیا میں کہیں بھی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو قیامت کے دن یہ عذاب تو ہوگا، لیکن جو شخص اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، یعنی اللہ کی طرف واپس آ جائے اور ہمیشہ کے لیے گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم کر لے، فرمایا وہ جو واپس آیا ہے وآمن، اور اس نے ایمان کا اظہار کیا ہے، وعمل عملا صالحا، اور پھر عمل صالح یعنی کردار بھی اس ایمان کے مطابق بنا لیا، واپس آ گیا گناہ چھوڑ کر، اللہ پر ایمان کا اظہار کیا اور اپنا کردار بھی ایمان کے مطابق بنا لیا، تو فرمایا پھر اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے بلکہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی خطاؤں کو، جن کی سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ ناظرین کرام، اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ مومنین جو عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اس کا ناظرین کرام ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ مجالس کذب سے وہ پرہیز کرتے ہیں، یعنی ایسی مجلسیں جس کے اندر جھوٹ کی بات ہو رہی ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، یا لوگ جھوٹ پر مبنی گفتگو کر رہے ہوں، ایسی مجلسوں سے وہ ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو فضول محفلیں ہیں اور فضول کام ہیں ان سے بھی ہمیشہ وہ احتراز کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ایک تو غلط محفلیں ہوتی ہیں، ایک فضول محفلیں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ ہر قسم کی وہ جھوٹی محفلوں سے بھی اور غلط محفلوں سے بھی، غلط صحبت سے بھی اور فضول صحبت سے بھی ہمیشہ بچتے ہیں اور فضول کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تمام جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یعنی اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر ایک اور ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ نیک اولاد کی خواہش بھی رکھتے ہیں،
نیک بیویوں کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ اس کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقین کا امام بنا دے۔ یوں وہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی اولادوں اور ہم اپنی بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم سب کو تقوی والوں کا امام بنا دے۔ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور ان کے لیے سلامتی کے پیغامات ہوں گے اور سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور فرمایا کہ انتہائی اچھا ٹھکانہ ان کو قیامت کے دن میسر آئے گا۔ جو لوگ یوں رحمان کے بندے بن کے اپنی تمام زندگی اللہ کی اطاعت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی عبادت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح سے زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے دعا نہیں کرتے، ناظرین کرام یہ بھی ایک بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ کوئی شخص دعا نہ کرے۔ اس سورت کے اختتام پہ یعنی سورۃ الفرقان کے اختتام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ دعا نہیں کرو گے، اللہ سے مانگو گے نہیں، اللہ کو پکارو گے نہیں گے، تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ کو پکارو گے نہیں، اس سے عاجزی کر کے گڑ گڑا کے اپنی دنیا اور آخرت کے تمام مسائل حل کرنے کی استدعا نہیں کرو گے، تو فرمایا پھر اللہ کو، میرے رب کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہ تم پھر اس طرح سے اگر اپنا جھوٹا کردار پیش کرو گے تو پھر اس کا بدلہ بھی پاؤ گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الشعراء ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اور اس سورۃ شعراء کے اندر 227 آیات میں سے 185 آیات کے اندر انبیاء کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور انبیاء کے حالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر عقائد کی گفتگو کی گئی ہے، توحید کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اور آخرت کا خوف دلانے کی بات کی گئی ہے، وحی کی تصدیق اور وحی الہی کے مطابق اپنا کردار بنانے کی بات کی گئی ہے، اور جو لوگ وحی الہی کی تکذیب کریں گے ان لوگوں کا انجام اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جیسے کہ گزشتہ سورت کے اندر ذکر ہوا کہ کفار مکہ کے اور دیگر کفار کے اعتراضات ذکر کیے گئے تھے، اس صورت کے اندر ان کا کسی قدر جواب بھی دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ قطعاً کسی بات پر غم نہ کریں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ ان کے مومن نہ ہونے پر جو دل گرفتہ ہوتے ہیں آپ قطعاً اس پہ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ اپنا مشن ادا فرماتے جائیے، اور اللہ تعالیٰ ان جھٹلانے والوں سے خود نمٹ لے گا، جس طرح کے پہلے نبیوں کی تکذیب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عذاب کا مزہ چکھایا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں، پوری تاریخ کے اندر ان کی تو عادت ہی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جھٹلاتے ہیں، اور فرمایا کہ گزشتہ انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا اور پھر ان کا انجام بد ہوا اور دنیا میں ہی ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیا گیا۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی قوم کا ذکر ہے، پھر قوم نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ ان سب کا جو برا انجام ہوا اس کی وجہ نبیوں کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو یعنی وحی الہی کو نہ ماننا ہی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے مختلف پہلو بیان فرماتے ہوئے یہاں پہ ایک بات خاص طور پر، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو ذکر ہے قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی بہت زیادہ ہوا ہے، تو یہاں پہ ایک بات بہت نمایاں طور پر فرمائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جو رب العالمین کا جو تعارف کروایا تھا اس کو بڑے نمایاں طور پر یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور درمیان میں بھی جو کچھ ہے اس کا مالک وہی ہے، اور ارد گرد بھی جو کچھ بھی ہے سب کا مالک وہ اللہ ہے۔ فرمایا میرا مالک بھی وہ ہے، تمہارا مالک بھی وہ ہے،
تمہارے آباء و اجداد کا مالک بھی وہ ہے، مشرق و مغرب کا رب بھی وہی ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے رب العالمین کا تعارف وہاں پہ کروایا تو قرآن فرماتا ہے کہ اس پر فرعون ناراض ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے علاوہ اگر کسی کو تم الہ بناتے ہو تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد وہ مناظرہ شروع ہوا جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں۔ ان نشانیوں کو وہ جادو سمجھے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر اکٹھے کر لیے۔ ناظرین کرام، جب جادوگر آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تو وہ اس وقت فرعون کو رب العالیٰ سمجھتے تھے، سب سے بڑا رب سمجھتے تھے، اور اس بنیاد پر کہ وہ فرعون کو ہی اپنا بڑا رب سمجھتے تھے وہ فرعون سے بارگیننگ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا تو ہمیں اچھا بدلہ دے گا، کوئی ہمیں اجر دے گا۔ گویا فرعون سے اجر مانگ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرمایا اور جادوگروں کا سارا پول کھل گیا اور جادوگروں کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جو نشانی لے کر آئے ہیں وہ جادو ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ایک معجزہ ہے، تو وہ تمام کے تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے والے بن گئے۔ اور جب وہ ایمان لانے والے بن گئے تو اب وہی فرعون ان کے سامنے تھا جس سے تھوڑی دیر پہلے وہ بارگیننگ کر رہے تھے کہ تو ہمیں اجر کیا عطا کرے گا۔ اب اسی فرعون کے خلاف وہ یوں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے فرعون سے یہ کہہ دیا کہ تو جو بھی ہمیں کرے گا، جو بھی ہمیں دھمکی لگائے گا، ہمارے اوپر تیری دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے کہا کہ تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں میں سولی پہ چڑھا دوں گا، صلیب دے دوں گا، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ سب کچھ اگر تو کر بھی لے گا قالوا لا ضیر، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، اس میں کون سی بات ہے۔ مومن کو اگر زندگی عطا ہو تو بھی وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر موت آ جائے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ فرق پڑا ناظرین کرام ایمان کا، اور جادوگر جو تھے وہ سارے کے سارے مومنین بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کر بستی چھوڑ کر یعنی مصر چھوڑ کر راتوں رات نکل جاؤ۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ میرے بندوں کو لے کر نکلو، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مصر سے نکلے، اور بحیرہ قلزم کے کنارے جب پہنچے تو پیچھے سے فرعون اپنی فوجیں لے کر پہنچنے والا ہو گیا۔ تو اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، تو یہ ایک ایسی مشکل صورتحال تھی جس کا قرآن پاک نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے تمام بنی اسرائیل، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قرآن کہتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ اِنَّا کے اندر بھی تاکید ہے، لَمُدْرَكُونَ کے اندر لام جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے کہ گویا کوئی اور صورت نہیں، اب تو ہم پکڑے گئے۔ جب آگے سمندر ہو اور پیچھے وقت کی سب سے بڑی فوج ہو، سپر پاور جو اس وقت کی تھی اس کی فوج ہو، تو ظاہر ہے اب موت ہی تھی، جس کا تذکرہ بائبل کے اندر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا مصر کے اندر ہمارے لیے قبریں نہیں تھی جو تو مرنے کے لیے ہمیں اتنے دور سمندر کے کنارے لے آیا ہے۔ تو اس مشکل صورتحال میں ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو ناظرین کرام یہ جو ایمان اور مادیت کی جنگ ہے وہ اسی طور جیتی جا سکتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ کسی وقت بھی متزلزل نہیں ہوتا۔ جب کسی کا بھروسہ مادی اسباب اور وسائل کے اوپر ہو تو مادی اسباب و وسائل تو بہت سارے مقامات پر جواب دے جاتے ہیں، اور ان کا سہارا جو ہے وہ ہمیشہ کمزور اور ضعیف ثابت ہوتا ہے، جبکہ ایمان کا سہارا وہ سہارا ہے کہ انتہا درجے کی مشکل ترین صورت بھی ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے۔ یہ ایمان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا، میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو پھر آفتاب عالم نے دیکھا، پوری تاریخ انسانی گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے اللہ کریم نے ایسا راستہ نکالا کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا،
اور اس طرح کی کوئی مثال تاریخ انسانی میں موجود نہیں کہ وہ سمندر جس کا کام بہنا ہے، اس سمندر کو حکم ہوا کہ ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، اور اس میں سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس میں سے نکل گئے۔ تو وہ بھی جو فرعون تھا وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثم اغرقنا الآخرین، وہ بھی انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے اندر راستہ بنا ہوا ہے، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بس اتنا فرق پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے اس کنارے پہ پہنچے، اور فرعون اپنی فوجیں لے کر سمندر کے اس کنارے پہ پہنچ چکا تھا۔ یہ باہر نکل گئے، وہ اندر داخل ہو گئے، اور جب وہ عین سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ وہ اپنا بہاؤ شروع کر دے۔ تو سمندر کا بہنا تھا کہ وہ ساری جو فوج تھی، وہ جو فرعون تھا وہ اپنی تمام فوجوں سمیت غرقاب ہو گیا۔ یوں مادیت ہار گئی اور ایمانیت جیت گئی۔ یہی ناظرین کرام تاریخ انسانی کا سبق ہے کہ ایمان ہمیشہ جیتا کرتا ہے، آخری فتح اور غلبہ ایمان کا ہوتا ہے، مادیت ہمیشہ جنگ ہار جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو اپنی قوم کو اپنے رب کا تعارف کروایا ہے، اس کا ذکر یہاں پہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھے ہدایت بخشی، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی مجھے پانی پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ صرف اور صرف ادب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ مرض بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے، بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ فرمایا وہی مجھے مارے گا، دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، اور پھر اسی سے میں یہ طمع رکھتا ہوں، یہ لالچ رکھتا ہوں کہ وہ میری مغفرت فرما دے۔ ساتھ ہی دعا بھی فرما دی کہ وہ مجھے حکمت بھی عطا فرمائے، مجھے صالحین کے اندر شامل فرمائے، اور مجھے میری ساری خطائیں قیامت کے دن معاف فرما دے، اور میرا تذکرہ لوگوں کے اندر بلند کر دے۔ یہ وہ دعائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے تعارف کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیں۔ یہاں پہ ایک اور حقیقت کی طرف نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی، یعنی بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جس کے لیے انسان اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے، ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ دونوں میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کام کیا آئے گا؟ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انتہائی سلیم الفطرت پیدا فرمایا اور صحیح و سالم دل عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اس سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ کریم نے انسانوں کا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص اسی طرح کا صحیح سالم دل لے کے آ جائے جس طرح کا میں نے گویا اس کو بنایا تھا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صحیح سالم دل جس کے اندر سوائے اللہ کے اور اللہ کی عبادت کے، اللہ کی بندگی کے اور کچھ نہ ہو، سوائے اللہ کے خوف کے کسی اور کا خوف نہ ہو، سوائے اللہ سے وابستہ امیدوں کے کوئی اور امیدیں نہ ہوں، اس طرح کی جو اور سوائے اللہ کے ساتھ عقیدتوں کے اور کوئی عقیدت نہ ہو، ہر اس چیز کے ساتھ عقیدت ہو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حوالہ آ جائے، ہر اس شخصیت کے ساتھ عقیدت ہو جس کے ساتھ اللہ کریم کا حوالہ آ جائے، جس کا دل ایسا ہو، فرمایا وہ کامیاب ہوگا۔ مال اور اولاد قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے جو اپنا صحیح سالم دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کی تکذیب کی، آپ نے 950 سال جو ہے وہ تبلیغ فرمائی، لیکن قوم جو ہے وہ آپ کو جھٹلاتی رہی۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرما دی، ففتح بینی و بینہم فتحن، کہ اللہ تو فیصلہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ فرما دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو مومنین اور مخلص ساتھی تھے ان کو بچا لیا، اور باقی سب کو ثم اغرقنا بعد الباقین، اور جتنے باقی تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب فرما دیا۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، اور پھر فرمایا کہ اس تکذیب کی وجہ سے وہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں بھی نشانی ہے
کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری نشانیاں تمہارے لیے ہیں، کہ جتنی بھی اقوام نے نبیوں کی تکذیب کی وہ سارے ملیا میٹ کر دیے گئے۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور پھر بالآخر ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دعوت کا ذکر ہے، قوم لوط کی جو بے حیائیاں تھیں اور ان کی بدعمالیاں تھیں ان کا ذکر ہے، اور فرمایا بالآخر قوم لوط پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی اور یہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کہ اس طرح سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا۔ پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو خطاب فرمایا کہ تم اپنی جو بد کرداری ہے وہ چھوڑ دو، اور جتنے برے اعمال ان کے اندر، ان کی عادات کے اندر شامل ہو گئے تھے ان کو چھوڑنے کا حکم فرمایا، کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، اور یہ کہ لوگوں کی اشیاء کے اندر کمی نہ کرو، رہزنی سے بچو، اور اس طرح کی جو دیگر معاشرتی برائیاں تھیں ان سے ان کو بچنے کا حکم فرمایا۔ تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے ناظرین کرام اصحاب الایکہ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، اور اصحاب الایکہ سے مراد جنگل والے لوگ، بن والے لوگ۔ تو کہتے ہیں کہ جو مدین بستی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس کے قریب گھنے درخت تھے، اور اسی مناسبت سے اصحاب الایکہ، کوئی اور مناسبت بھی ہو سکتی ہے، بہرحال اصحاب الایکہ سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور فرمایا پھر بالآخر ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا اور یہ قوم بھی تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، چونکہ تمام انبیاء کے ذکر میں ان کے معجزات کا ذکر بھی ہوا، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دائمی اور آفاقی معجزے کا ذکر ہے، اور وہ ہے قرآن۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سارے انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دائمی اور آفاقی اور ہمیشہ رہنے والا عالمگیر معجزہ عطا ہوا، اور وہ ہے قرآن، اور جو تمام جہانوں کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے۔ ناظرین کرام، سورہ شعراء کے آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عالمگیر معجزے کے طور پر اور دائمی اور آفاقی معجزے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ شاعری ہو بھی کیسے سکتی ہے، شعراء تو ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ شعراء کو اللہ کریم نے اس سے مستثنا فرمایا، کچھ شعراء ایسے ہو سکتے ہیں جو خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ کون ہیں، ان کی خصوصیات بیان فرما دیں۔ ان کے اندر 4 خصوصیات اگر ہوں تو وہ لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے۔ فرمایا پہلی خصوصیت ان کے اندر یہ ہے کہ ایمان ہو، الا الذین آمنوا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے وعملوا الصالحات، کہ ان کا کردار بھی انتہائی اعلیٰ اور صالح ہو۔ اور فرمایا وذکر اللہ کثیرا، کہ وہ شاعر اپنی شاعری کے اندر بھی اور دیگر اپنی بقیہ زندگی میں بھی وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہوں۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ اسلام کے لیے مزاحمتی شاعری کرتے ہوں، یعنی ان کا کلام جو ہے وہ مزاحمتی کلام ہو۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جو ان کے اوپر کفار ظلم کرتے ہیں، یہ کسی بھی طرح کا جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر یا اسلام کے اوپر جو حملہ کیا جاتا ہے، وہ کلام کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو، اس کا جواب اپنے کلام سے دینے والے ایسے شعراء کو ان شعراء سے مستثنا کیا گیا ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ ان کی پیروی جو ہے وہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پر از حکمت شاعری بھی ہو سکتی ہے، ایمان سے بھرپور شاعری بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر کردار کی بات کی گئی ہو وہ بھی شاعری ہو سکتی ہے، اللہ کے ذکر کی بات کی گئی ہو وہ بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ ایسی شاعری جو ہے وہ ہرگز مذموم نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، اس کے بعد سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ نمل بھی مکی صورت ہے، اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی توحید اور اثبات توحید کا ذکر ہے، قیامت اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ علاوہ ازیں آغاز میں ہی قرآن کی حقانیت اور مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ناظرین کرام، سورہ نمل کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جو
گمراہ اقوام تھیں جنہوں نے طاقت، حکومت اور دولت ہونے کے باوجود انبیاء کی تکذیب کی اور دنیا میں نشان عبرت بنا دیے گئے۔ اس میں فرعون بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، اور قوم عاد بھی، اور قوم لوط وغیرہ، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو شکر گزاری کی اور اللہ کی عبادت گزاری کی مثال ہے۔ ان کے نمائندے کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر مومنین کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ملکہ سبا اور ملکہ سبا اور اس کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آنے والے واقعات ہیں اس کا خلاصہ بیان فرمایا گیا ہے، اور خاص طور پر جو نبوت ملنے کا واقعہ ہے اس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے جا کے کچھ آگ، کوئی انگارے لے آتا ہوں، تو وہاں پہ پہنچتے ہی وہ اصل میں آگ نہیں تھی، وہ تجلی الہی تھی، اس پر نگاہ پڑی تھی۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین، کہ آگے سے مبارکباد کا پیغام آ گیا، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، یہ تو میں اللہ ہوں جو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو، عصا پھینکا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینکا گیا، جب وہ سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام تقاضۂ بشری کے تحت اس سے خوفزدہ ہوئے اور سانپ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرمایا واللہ مدبرم ولم یعقب، یوں بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، نبیوں کو یوں نہیں ڈرنا چاہیے، تم یوں ڈر کے نہ جاؤ۔ اور پھر بتایا کہ یہ ایک معجزہ تجھے عطا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری نشانی کہ اپنا ہاتھ جو ہے بغل میں ڈالو، وہ باہر نکلا تو وہ چمکتا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ 9 قسم کی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں جو فرعون اور اس کی قوم کو دکھائی گئیں، فی 9 آیات، اور ان 9 نشانیوں کے باوجود وہ فسق و فجور میں بھی مبتلا رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بھی کرتے رہے، اور وحی الہی کو بھی انہوں نے نہیں مانا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ فرعون بھی نشان عبرت بنا دیا گیا، اور اس کی قوم بھی اس دنیا سے ملیا میٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ داود علیہ السلام کا اجمالاً ذکر ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا قدر تفصیلاً ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا انعامات عطا فرمائے تھے۔ جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھیں، ان کی جو بادشاہت تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، اور ہواؤں پر بھی، ہواؤں کے اندر ان کا تخت اڑتا تھا۔ تو ایک اس طرح کی مملکت، اس طرح کی حکومت کہ جو شاید تاریخ میں کبھی کسی کو عطا نہیں ہوئی، تو اس طرح کی حکومت رکھنے کے باوجود دونوں اللہ کی شکر گزاری اور عبادت گزاری کی اعلیٰ مثال تھے۔ اور اس سلسلے میں ایک بہت ہی مختصر واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک طرف جا رہا تھا تو چیونٹیاں آپس میں بات کر رہی تھیں، اور ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے قدموں کے تلے تم سب کو کچل کے چلے جائیں۔ تو یہ بولی بھی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے معجزانہ طور پر یہ بات سن لی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس دیے، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی اس بات سے ہنسے۔ اب کیا ہونا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا کہ جس شخص کی حکومت اتنی بڑی ہو کہ اس کی ہوائیں بھی اس کے ماتحت ہوں، جن اور انسان تمام اس کے ماتحت ہوں، جانور بھی اس کی فوج کے اندر شامل ہوں، اور چیونٹیاں اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں، اس کی باتوں کی بھی اس کو سمجھ آ رہی ہو، تو ایسا شخص جو ہے اس کے تکبر میں مبتلا ہو جانے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام شکر گزاری کی ایک اعلیٰ ترین مثال بنے، تو انہوں نے یہ بات سن کے جب تبسم فرمایا، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، فوراً اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے، اور یہ شکر تیرا ہی ہے جس نے انعام عطا فرمایا، انعام بھی تیرا ہے اور شکر بھی تیرا ہے۔ اور فرمایا یہ صرف میرے اوپر انعام نہیں ہوا،
میرے والدین کے اوپر بھی یہ سارا انعام ہوا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں اے اللہ کہ میرے سارے اعمال، میرا سارا کردار وہ تیری رضا کے مطابق ہو۔ یہ ہے وہ ناظرین کرام شکر گزاری کی مثال۔ اس کے بعد ملکہ سبا کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ اور وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد ایک دن موجود نہیں تھا۔ بڑی دلچسپ انداز میں قرآن پاک نے یہ اس کہانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے، بغیر اجازت کے کہاں گیا ہوا ہے؟ تو جب ہدہد واپس آیا تو وہ ایک انتہائی اہم خبر لایا تھا، اس لیے اس کی سرزنش نہیں ہوئی۔ خبر یہ تھی کہ ایک قوم ہے جس کی ایک ملکہ ہے جس کا نام ملکہ سبا، تو کہتے ہیں کہ یہ یمن کے اندر تھی، اور یمن کے اندر جو آج کل صنعاء کا مشہور شہر ہے، اس سے کوئی 55 کلومیٹر دور ایک ان کا صدر مقام تھا معارب کے نام سے، وہاں پہ یہ ملکہ سبا تھی۔ ہدہد اس کی خبر لے کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دعوت توحید کا خط لکھ دیا، اور اپنی جو نبوت تھی اور رسالت تھی اس کے بارے میں اس کو ساری بات بتا دی۔ تو جب یہ خط ملکہ سبا کے پاس پہنچا، ملکہ سبا نے اپنے ارکان دولت کے ساتھ مشورہ کیا، اور درباری جس طرح کا مشورہ ہمیشہ دیتے ہیں، ملکہ سبا کے درباریوں نے بھی اسی طرح کا مشورہ دیا کہ نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے طاقتور ہیں اور آپ ہمیں حکم فرمائیں اور ہم ٹکرا جائیں گے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے ساتھ۔ لیکن ملکہ سبا نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، جب بھی قوموں کا ٹکراؤ ہوتا ہے یا بڑے بڑے بادشاہ بڑا لشکر لے کر کسی قوم کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ بڑی خون ریزی بھی کرتے ہیں، فساد بھی پھیلاتے ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ تو جنگ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں ان کی خدمت میں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں نہ صرف یہ کہ خط کا جواب بھیجتی ہوں بلکہ ساتھ تحائف بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے کوئی رحم کا معاملہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحائف بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف بھی ملکہ سبا کے واپس بھیج دیے، اور ساتھ سختی کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ہمیں مال سے جو ہے وہ قائل کر لینے کی کوشش کر رہے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، اور صاف فرما دیا کہ یا تو مطیع اور فرمانبردار بن کر ہمارے پاس آ جاؤ وگرنہ ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں۔ اس پر کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہیے، تو ملکہ سبا نے پروگرام بنا لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دی جائے۔ گویا قوم تو مشرک تھی لیکن ان کے اندر حق کو قبول کرنے کا مادہ موجود تھا، اور یوں وہ حق کو قبول کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے نہیں تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو خطاب فرمایا کہ کوئی شخص میرے لشکر میں سے ایسا ہے کہ جو اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اسی کا تخت جس پر وہ بیٹھتی تھی وہ اٹھا کے یہاں لے آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک انتہائی طاقتور جن نے کہا کہ اس مجلس کو برخاست کرنے سے قبل میں بھاگ کے جاتا ہوں اور مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ یہاں لے آؤں گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ مجلس برخاست ہونا تو دیر کی بات ہے، میں تو پلک جھپکتے میں وہ تخت یہاں پہ لے آؤں گا۔ ناظرین کرام، یہ صاحب علم آدمی کون تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے اپنی مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی نشاندہی نہیں فرمائی کہ یہ کون تھا۔ یہ شخص جس کے پاس علم تھا، یہ صاحب علم آدمی، یہ اللہ کا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کے لشکر میں سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی کہانی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی، اور نہ ہی قرآن پاک نے اس قسم کی نشاندہی کی ہے کہ یہ شخص کون تھا اور اس کے پاس کہاں سے ایسا علم آیا، یا یہ کہ کوئی ایسا علم ہو سکتا ہے جس علم کی بنیاد پر اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے میں منتقل کیا جا سکے۔ یہ ایک معجزانہ بات تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے دیگر معجزات عطا ہوئے تھے، اسی طرح یہ بھی ایک معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، یا ایک شخص کے ذریعے سے یہ قوت عطا فرمائی کہ آپ اس کے تخت کو پلک جھپکنے جتنی دیر میں اپنے پاس لانے میں کامیاب ہوئے۔ جب یہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے کارکنان سے کہا کہ اس کی تھوڑی
شکل و صورت جو ہے اس کے اندر تبدیلی واقع کر دیں، اور وہ ملکہ سبا جو ہے اس نے جب وہ تخت دیکھا تو حیران ہوئی لیکن پہچان نہیں سکی کہ یہ وہی ہے۔ قالت کأنہ ہوا، کہتی ہے بالکل میرے ہی تخت جیسا ہے، پہچان نہیں سکی کہ میرا تخت ہے۔ اس پر بھی گویا اس کو کچھ سبکی ہوئی کہ وہ اپنے تخت کو پہچان نہیں سکی۔ اس کے بعد اس کو ایک شیشے کے فرش پر جو ہے وہ چلنے کے لیے کہا گیا، تو شیشے کا فرش ایسا تھا کہ اس کے نیچے پانی جاری تھا۔ اس ملکہ نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے، اس شیشے کو وہ سمجھ نہیں سکی، تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا تاکہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ بھیگنے سے بچ جائیں، اور جب اس نے پاؤں رکھا تو وہ تو شیشہ تھا۔ اس پر بھی اس کو کسی حد تک یہ بات سمجھ آئی کہ یہ لوگ بڑے صاحب فن بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، اور بالآخر وہ خاتون مسلمان ہو گئی۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد ناظرین کرام کیا ہوا، قرآن پاک اس بارے میں خاموش ہے، اور مفسرین نے اس بارے میں اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ملکہ سبا کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، ہوئی کہ نہیں ہوئی، آگے واقعہ کیا ہوا اس کا ذکر نہ قرآن پاک میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ اس کے بعد ناظرین کرام قوم سمود کا ذکر ہے، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، اور یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ فتلک بیوتہم خاویۃ، فرمایا کہ ان کے اجڑے ہوئے گھر دیکھ لو، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے سارے گھر اجاڑ دیے گئے، قوم ملیا میٹ ہو گئی۔ اور ناظرین کرام بالکل آخر پہ، یعنی اس صورت کے اختتام پہ استفہامی انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کی طرف نشاندہی فرمائی ہے اور توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی تعریف بیان کیجئے، فرمائیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جو اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اور ایک سوال کیا اللہ خیر اما یشرکون، کہ ان ساری قوموں کے حالات دیکھ کر فیصلہ فرمائیے کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لینا یہی بہتر ہے، یا پھر وہ شرک جس میں یہ قومیں مبتلا ہوئیں اور بالآخر دنیا و آخرت کی تباہی ان کا مقدر ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔